بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکی کا جب ہمارا سفر ہوا تو وہاں پر ہم نے ایک بات کو محسوس کیا کہ انسان کی طبیعت عام طور پر اکٹھے مل کر رہنے کی ہے اور مل جل کر رہنے کی ہے۔ انسان خود ہی دیکھ لے کہ اگر اکیلا گھر میں موجود ہو تو تھوڑی دیر کے بعد انسان کو بوریت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان اگر دکان پر اکیلا ہو تو وہ بھی بوریت محسوس کرتا ہے، دوست اکیلا بیٹھا ہو تب بھی بوریت محسوس کرتا ہے۔ گویا کہ انسان کی طبیعت یہ ہے کہ وہ آپس میں میل جول اور معاشرتی زندگی میں خوش رہتا ہے۔ انسان کے دوست آ جائیں تو انسان کھل جاتا ہے، بلکہ دوستوں کو اپنے پاس بلاتا ہے، دوستوں کے پاس خود چل کر جاتا ہے۔ رشتہ داروں کی مختلف تقاریب میں اکٹھا ہونا یہ اسی بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ انسان فطرتاً ایسا پیدا کیا گیا کہ یہ مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کی خوشی میں اور غم میں شریک ہونا اس کی فطرت میں شامل ہے، اس کو یہ پسند آتا ہے۔ لیکن بعض لوگ اس فطرت کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ اپنے آپ کو در حقیقت تنہا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس کا بہت بڑا تجربہ ترکی کے سفر میں ہوا۔ دو ایسے مقامات ہمارے سامنے آئے۔ ایک تو جب ہم آیا صوفیہ میں پہنچے اور وہاں پر سارا ہم نے وزٹ کیا تو ہم چونکہ پاکستان سے آئے ہوئے کئی سارے لوگوں کو پہلی نظر میں ہی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ ہمیں وہاں پر خاص طور پہ ملنے کے لیے بھی آئے۔ ایک لڑکا ہمیں ملا جب ہم واپس نکل رہے تھے دروازے سے، وہ دہلی کا تھا۔ وہ ہمیں ملا، اس نے ہمیں سلام کیا، سلام کر کے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ ہم نے بتایا پاکستان سے ہیں، پاکستان میں لاہور سے بھی ہیں، کراچی سے بھی ہیں۔ تو اس کے رشتہ دار، چونکہ جب پارٹیشن ہوئی ہے تو بہت سارے لوگ پاکستان آ گئے تھے، بہت سارے لوگ وہاں انڈیا میں ہی رہ گئے تھے، تو یہ وہ خاندان تھا جو کہ انڈیا میں رہ گیا اور اس کے خاندان کا کچھ حصہ پاکستان آ گیا تھا ہجرت کر کے۔ چنانچہ انہوں نے ہم سے سوال کیا آپ نے فیصل آباد دیکھا ہوا ہے؟ ہم نے کہا جی بالکل دیکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا فیصل آباد میں ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا آپ کبھی فیصل آباد آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں کبھی نہیں آیا۔ ویسے مجھے ٹریولنگ بہت شوق مجھے بہت ہے، سیر و سیاحت کا، یہاں پہ بھی میں آیا ہوا ہوں اور میں 15-20 دن یہاں پر رکنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا آپ فیملی کے ساتھ آئے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پر بے شمار لوگ فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ اس نے کہا نہیں فیملی کے ساتھ تو نہیں آیا۔ میں نے کہا کیا آپ دوستوں کے گروپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں دوستوں کے گروپ کے ساتھ بھی نہیں آیا۔ آپ پھر کس طرح آئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اکیلا آیا ہوں۔ بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اسے پوچھا آپ اکیلے اتنا بڑا سفر اتنے دن بور نہیں ہوں گے؟ اس نے عجیب جملہ کہا، اس نے کہا اصل میں میری فطرت میں اب یہ بات شامل ہو گئی ہے، عادت پڑ گئی ہے اکیلے ٹریول کرنے کی اور میں اس میں اپنے آپ کو بڑا پرسکون اور بہت کنفرٹیبل محسوس کرتا ہوں، لہٰذا اب اگر وہ شادی شدہ تھا اس نے کہا اگر میں بیوی کے ساتھ بھی سفر پر آتا ہوں تو میں انکمفرٹیبل فیل کرتا ہوں، لہٰذا میں چھوٹے موٹے سفر تو اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ کر لیتا ہوں، لمبا اور طویل سفر میں اکیلے کرتا ہوں اور میں اپنی اس عادت سے پریشان بھی ہوں۔ بالکل ایسے ہی جب ہم فیری کے اندر جا رہے تھے تو وہاں پر ہمیں کینیڈین ایک پاکستانی ملا جو پاکستان سے مائیگریٹ ہوئے ہیں، ان کے والد ہوئے تھے، اس سے بھی سلام دعا ہوئی۔ اس نے بھی ہم سے پوچھا پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ پاکستان میں سیالکوٹ سے آئے تھے اور کیا آپ سیالکوٹ گئے ہیں؟ یہ ہم نے ان سے بھی وہی سوال دہرائے، آپ گئے ہیں سیالکوٹ؟ اس نے کہا میں تو کبھی نہیں گیا۔ اچھا آپ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ شادی شدہ ہیں؟ اس نے کہا جی میں شادی شدہ ہوں۔ نہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بیوی بچوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، نہ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ، اکیلا۔ اور ہم نے دیکھا کہ وہ فیری میں ایک طرف کونے میں بیٹھا ہوا اور اپنے ہی وہ مناظر کو دیکھ رہا ہے، ان سے محظوظ ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے پھر ایک سوال کیا، کیا آپ اپنی اس طبیعت سے خوش ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ خوش تو نہیں ہوں، لیکن کیا کروں مجبوری ہے، میں کسی کے ساتھ رہتا ہوں مجھے الجھن محسوس ہوتی ہے۔ ہم نے خیر اس کو پھر یہ رائے دی آپ اپنا ایک دوست کم از کم ساتھ ایسا ملا لیں کہ جس کے ساتھ سفر کریں اور اپنی اس عادت کو دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اس پریشانی سے نکلیں۔ تو انسان کو یہ چاہیے آپس میں مل جل کر رہے۔ یہ مل جل کر رہنا، دوست احباب کی محفلوں میں بیٹھنا، اپنے اعزاء و اقارب کا خیال رکھنا، یہ سب کچھ اسلام ہمیں سکھاتا ہے اور یہی معاشرتی زندگی ہے جس میں زندگی گزارنے کا حسن ہے۔ ورنہ دنیا سے چلے جانے کے بعد تو ہر ایک نے الگ الگ ہی قبر میں جانا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ میں اسلام کے معاشرتی پہلو کے مطابق بھی سمجھ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔